بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے طریقہ کی آج قسط نمبر 3 چل رہی ہے۔ پہلی 2 قسطوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جماعت المسلمین اور دوسرے فرقوں کی اذان، درود اور اس کے بعد وضو میں کیا فرق ہے۔ یہ نماز کا ہی سب طریقہ چل رہا ہے، تو عموماً یہ پوچھا جاتا ہے جماعت المسلمین اور ہم میں کیا فرق ہے۔ یہ نماز کا فرق میں فی الحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا فرق ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جو جماعت المسلمین نماز جب اقامت ہوتی ہے اس کے بعد صف بندی کرتی ہے، اس کے متعلق کہ یہ کام جو میں حدیثیں بتا رہا ہوں سوائے جماعت المسلمین کے آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں، آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 723 723 اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صف سیدھی فرماتے کرتے تو فرماتے صفو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کرتے وقت ادا فرماتے تھے، تو آپ ڈھونڈیں پوری زمین پر یہ الفاظ صف سیدھی کراتے وقت سوائے جماعت المسلمین کے کوئی ادا نہیں کرتا۔ اور ان الفاظ کے معنی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو صفو صفوفکم کے معنی ہیں، فرماتے تھے کہ صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو، اور صفوں کا سیدھا کرنا من اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے میں سے ہے، نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اور دیکھو تمام فرقے اس نماز کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس حصے پر عمل کون کر رہی ہے؟ جماعت المسلمین۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 217 217 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 978 978، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، لوگوں صفوں کو برابر کیا کرو، مل کر کھڑے ہوا کرو، صفیں سیدھی کیا کرو۔ او فرمایا یُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر تم مل کر نہیں کھڑے ہوگے، صفیں سیدھی نہیں کرو گے، صفوں میں خلا چھوڑو گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہیں ایک دوسرے کا چہرہ اچھا نہیں لگے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو کیا آج اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا یہ نفرتیں اسی وجہ سے تو نہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے اور اللہ ہمارے اندر یہ نفرتیں پیدا کر رہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 972 972 میں عن ابی مسعود، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قال فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، تو جب ہماری صفیں سیدھی فرماتے تو ہمارے کندھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے، وَيَقُول، اور پھر فرماتے، کیا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ کون ادا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ الحمدللہ سوائے جماعت المسلمین کی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں گے جماعت المسلمین کا امام جب صف سیدھی کراتا ہے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور یہ الفاظ یہ بھی پڑھتا ہے، استووا ولا تختلفوا
فتختلف قلوبکم، یعنی صفیں سیدھی کر لو اور درمیان میں فرق نہ چھوڑو. اگر تم نے فرق چھوڑا، اس فرق چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. کتنی سزا ہے جو ہے صفوں میں خلا پیدا کرنے کی، لیکن کوئی اس پہ غور کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس پہ غور صرف اور صرف جماعت المسلمین نے کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 979 نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی، جب صفیں صفوفنا، جب ہماری صفیں سیدھی کرتے، ہماری صفیں جب سیدھی کرتے، حتی کأنہا یسوی بہل خدا، گویا کہ آپ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں. تیر ٹیڑھا ہوگا تو کبھی نشانے پر نہیں لگے گا جا کر. تیر جتنا، اس لیے بشابت کیوں دی تیر سے؟ تیر جتنا سیدھا ہوگا اتنا آپ کا نشانے پر سیدھا لات جا کر لگے گا. اگر تیر میں ٹیڑھا پن ہوا تو تیر آپ کا کام نہیں کرے گا. تو آپ اسی لیے اس کی تشبیہ دی گئی کہ آپ صفوں کو ایسے سیدھا کرتے گویا کہ آپ تیر سیدھا کر رہے ہیں، تیر کی طرح سیدھا کرتے صفوں کو. اور آج یہ کام کون کر رہی ہے؟ صرف جماعت المسلمین. اس کے علاوہ دوسرے فرقوں کی صفیں سیدھی ہوتی ہی نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 664 اور یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر 812 اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 997 اور یہ حدیث ابن خزیمہ بھی ہے، اور حدیث نمبر ہے 1551 اور یہ حدیث ابن حبان میں بھی ہے، حدیث نمبر 386 سند صحیح کے ساتھ. کون سی حدیث؟ یہ حدیث عن البراء ابن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیت الی ناحیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری صفیں درست فرماتے تو ایک طرف سے دوسری طرف تک جاتے، ایک طرف سے دوسری طرف تک صف میں جاتے، صفوں میں اندر داخل ہو کر، اور پھر یمسح صدورنا، ہمارے سینوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے، وہ مناکبنا، ہمارے کندھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے، وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اور پھر فرماتے اختلاف نہ کرو، صفوں میں فرق نہ کرو، صفوں میں فرق کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں میں فرق ڈال دے گا. تو ایک طرف سے دوسری طرف تک سینوں اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر صفیں درست کون کرواتا ہے؟ چراغ لے کر ڈھونڈیں، صرف اور صرف جماعت المسلمین یہ عمل کرواتی ہے. کتنا فرق ہے، اور لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا، لیکن کیونکہ وہ فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں اور حق والی جماعت میں کوئی تو فرق دکھانا ہے نا. تو میرے پیارے بھائی، ایک طرف سے دوسری طرف جاتے اور صفوں کو درست فرماتے. اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 670 حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، صفیں درست کرواتے، اخذ بیمینہ ثم الفتح فقال اعتدلوا سووا صفوفکم، جب صفیں سیدھی کراتے اپنے ہاتھ مبارک میں عصا مبارک لیتے، دائیں ہاتھ میں عصا لے کر دائیں طرف متوجہ ہوتے، یعنی سیدھی طرف سے پہلے صفیں سیدھی کراتے. پھر فرمایا ثم اخذ بیسارہ، پھر اس عصے کو آپ نے بائیں ہاتھ میں لے لیتے، پھر بائیں طرف سے صفیں سیدھی کراتے، بائیں طرف متوجہ ہوتے. اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ ڈھونڈیں آپ کو حق والی جماعت چاہیے نا،
اعمال جس کے اچھے ہوں، قرآن و حدیث پہ جو عمل کرتی ہو، نام کے ساتھ کام بھی سنت کے مطابق ہو، اور نام بھی اصلی ہو، کام بھی اصلی ہو، یہ صرف اور صرف جماعت المسلمین میں آپ کو ملے گا۔ تو آپ یہ فرماتے کہ صفیں برابر ہو جاؤ، صفیں سیدھی کر لو، تو اس پر عمل جماعت المسلمین کرتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جماعت المسلمین اور فرقوں کی نماز میں کیا فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ تو میں عرض کر رہا تھا جماعت المسلمین کی نماز کا طریقہ، آج تیسری قسط ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 667 اور نسائی میں ہے حدیث نمبر 816 816، اور ابن خزیمہ میں ہے حدیث نمبر 1545 1545، اور ابن حبان میں ہے حدیث نمبر 387 387 اور 391 میں صحیح سند سے حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک، قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں درست فرماتے تو فرماتے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، مل کر کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں خلا نہ چھوڑو، تمہاری گردنیں آگے پیچھے نہ ہوں، گردنیں بھی برابر ہوں، سر بھی برابر ہوں، یوں نہ ہو کسی کا آگے کسی کا پیچھے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر قسم کھا کر بات فرماتے ہیں مل کر کھڑا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ فوالذی نفسی بیدہ، آپ اللہ کے نبی امام الانبیاء اللہ کی قسم کھا کر جو بات کہیں، بات کوئی وزنی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لارا شیطان یدخل من خلل الصف کأن الحذف، فرمایا شیطان جو ہے نا وہ بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے، جس صف میں خلا ہو، جس صف میں بندوں میں فرق ہو، اس فرق میں سے بکری کے بچے کی طرح شیطان تمہاری صفوں میں گھس جاتا ہے اور پھر تمہاری نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ یہ قسم کھا کر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر شیطان کو صفوں میں گھسنے سے روکنا ہے تو آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ، شیطان کو صفوں میں گھسنے کی جگہ نہ دو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس فرمان پر عمل کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف جماعت المسلمین کرتی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 666 666 حدیث نمبر ہے صحیح سند سے، اور فرمایا اس حدیث میں بھی شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑو۔ کیا فرمایا؟ یعنی شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑو درمیان میں سے، جہاں سے شیطان تمہاری صف میں گھس جائے۔ اور پھر یہاں سزا بتائی، فرمائی من صلی صفا وصلہ اللہ، جو صفوں کو ملاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ملاتا ہے۔ وہاں جو کیا تھا، جو اختلاف کرتا ہے ان کے دلوں میں اختلاف ڈالتا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملاتا ہے، ان کے دل ملاتا ہے، ان کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو صفوں میں خلل ڈالتا ہے، صفوں میں فرق کرتا ہے، صفوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توڑتا ہے۔ اب بتائیں سزا کتنی ہے؟ صفوں کو کھلا رکھنے کی، توڑنے کی کتنی سزا ہے، اور ملانے کا کیا انعام ہے؟ یہ انعام کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ سے کون بچ رہا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ صرف اور صرف پرفتن دور میں تمام فرقوں میں صرف جماعت المسلمین یہ کام کر رہی ہے۔ ڈھونڈیں آپ تمام فرقوں میں یہ چیزیں آپ کو اگر ملے تو۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 719 719 اور صحیح مسلم میں ہے 725 725 حدیث نمبر ہے۔ انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں،
یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی کو دکھاتا تھا تمام صفحے کو کون سی درست ہے کون سی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں صفحے سیدھی رکھا کرو. وَقَانَ عَهْدْنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ وَصَاحِبِهِ. پھر یہ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھ والے کے ساتھ اپنا کندھا ملا لیتا. وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ اور اپنا قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ ملا لیتا. قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا کون ملاتا ہے؟ جماعت المسلمین ملاتی ہے. ایک فرقہ اور ہے جو پاؤں ملانے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ان کے قدم ملے ہوئے نہیں ہوتے، ان کی چھوٹی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھ لینا آپ غور سے. تو قدم سے قدم صرف اور صرف جماعت المسلمین کیوں ملاتی ہے کہ امام سب جب سیدھی کراتا ہے کسی کے قدم میں فرق ہوتا ہے تو کہتا ہے ایڑی ملاؤ. یہ امام کام کرواتا ہے سب. اور یہ طریقہ بتا دیا نماز کا، جب قدم سے قدم مل جائیں گے پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہوں گے. لیکن دوسری جماعت المسلمین کے علاوہ اوروں کی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوتے. ایک پاؤں شمال کی طرف ہوتا ہے، دوسرا انگلیاں ایک کا جنوب کی طرف ہوتی. تو یہ پاؤں بھی سیدھے نہیں ہوتے ان کے. یہ پاؤں بھی الحمدللہ صرف اور صرف جماعت المسلمین کے سیدھے ہوتے ہیں نماز میں. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 665 صحیح سند سے 665. ان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی یعنی صفوفنا، جب ہماری صفیں سیدھی کرتے، جب ہماری صفیں سیدھی فرماتے، اذا قمنا للصلاۃ فَإِذَا طوینا، جب ہماری صفیں سب تمام درست سیدھی ہو جاتی، پوری جماعت کی صفیں جب درست ہو جاتی، پھر کبر، پھر تکبیر فرماتے. آج یہ عمل کون کرتا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ صفیں درست ہو گئی ہیں، امام پوچھتا ہے. جب سب صفیں درست ہو جاتی ہیں پھر امام تکبیر کہتا ہے. اس حدیث پر عمل کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف جماعت المسلمین کرتی ہے. اور اس پر عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین کروایا کرتے تھے. موطا امام مالک میں کتاب الصلاۃ میں موجود ہے. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امامت کرواتے، امامت فرماتے، کان یامرو حکم فرماتے بتسویت الصفوف، ہر صف میں بندے کھڑے ہوتے ان کو حکم فرماتے کہ صفیں سیدھی کرو. یہ عمل کون کرتا ہے؟ حضرت عمر کے اس طریقے پر. طریقہ عمر کا نہیں ہے، طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضرت عمر کو ماننے کی دعویٰ کرنے والے دیکھیں کہ اس سنت پر عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا. پھر وہ لوگ جن کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی وہ صفیں سیدھی کرواتے. فَإِذَا جاءوه فأخبروه ان قد استوت، جب ان کو یہ خبر پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ظاہر لوگ زیادہ ہوتے تھے، صفیں درست ہوتی تھیں، جب آخر میں سے یہ اطلاع خبر پہنچی کہ صفیں درست ہو گئی ہیں، یا امیر المومنین صفیں درست ہو گئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تکبیر فرماتے سنت پر عمل کرتے ہوئے. کیا یہ عمل کون کر رہا ہے؟ جب پیچھے سے اطلاع پہنچتی ہے کہ صفیں درست ہو گئی ہیں پھر تکبیر یہ کون کہتا ہے؟ یہ صرف جماعت المسلمین میں آپ کو ملے گا، کسی اور میں نہیں ملے گا. اور یہ صفوں کا جو ہے اس کے متعلق میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 724 میں نے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان سے جب پوچھا گیا، جب وہ دمشق میں تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پر حضرت وہاں رو رہے تھے، حضرت انس بن مالک وہاں پر دمشق میں رو رہے تھے، تو وہاں پر امام زہری آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ جو اسلام تھا وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا مجھے. تو وہ پوچھتے ہیں
امام زہری پوچھتے ہیں کیا نماز بھی نہیں ہے؟ تو حضرت انس نے کہا نماز بھی اس طریقے پر نہیں ہے، نماز بھی بدل دی گئی۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام موجود تھے، اور اسی سے تعلق رکھتی ہے مدینے کی بات۔ یہ تو دمشق کی بات تھی نا، مدینے میں پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 724۔ عن انس ابن مالک، حضرت ابن مالک سے یہ روایت ہے، انہ قدم المدینہ، کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت کہ جب میں مدینے آیا، حضرت انس جب مدینے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیل لہ، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ما انکرت منذ یوم عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مدینے میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے، ایسا کوئی کام جو دین کا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوتا ہو اور آج نہ ہو؟ یہ مدینے کی حالت حضرت انس کے دور میں کہ ایسا کوئی کام، اور وہاں کیا تھا، نماز تک بدل دی گئی، اور یہاں مدینے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام بتاؤ جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا اور آج نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما انکرت شیئا، میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا جو مجھے نظر آئے کہ جو اس وقت کی نہ ہوئے، مانا اس وقت تک مدینے میں تھا، اسلام مدینے میں تھا، ہاں الا مگر ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو مدینے میں بھی چھوڑ دی گئی ہے، وہ کون سی؟ انکم لا تقیمون الصفوف، صفوں کو سیدھا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مدینے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صفوں کو سیدھا کرنا چھوڑ دیا، یہ کام میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ کام بھی ان کو گوارا نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے آج آپ مدینے میں مسجد نبوی میں جائیں، یہ فتویٰ لگا دیں گے جی عبدالحمید مدینے والوں کو بھی نہیں مانتا۔ میں مدینے والوں پہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے مدینے والے پہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کرام کی بات حق ہے۔ مدینے میں لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو حضرت انس نے فرمایا تو اس وقت آج دیکھ لیں آپ جا کر جو حج عمرہ کرنے جاتا ہے، صفیں سیدھی مدینے میں بھی نہیں ہوتی، یہ جتنی حدیثیں پڑھی ہیں یہ مدینے میں بھی نہیں ہوتی، حضرت عمر کے دور میں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں ہوتی تھی، عثمان غنی کے دور میں ہوتی تھی، صحابہ کرام کے صفیں سیدھی دور میں ہوتی تھی، لیکن آج وہاں پر بھی یہ عمل نہیں ہے۔ پھر کہیں گے جی کیا جی وہ بھی غلط ہے؟ بھئی حدیث کے خلاف چاہے بیت اللہ کا امام ہو چاہے مدینے کا ہو، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے مال میں، حضرت انس کے مال اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے جو میں آج مالدار ہوں، یعنی وہ مالدار تھے، اور اس وقت کہنے لگے آج میں خود فرما رہے ہیں، آج میں صحیح مسلم کی حدیث، آج میں 100 سے زائد پوتے پوتیاں ہیں میری، 100 سے زائد۔ یہ کس کی دعا؟ اللہ کے نبی کی دعا، جس شخص کو ہے وہ بھی مدینے میں کہہ رہا ہے صفیں درست نہیں ہے، سمجھ گئے بات کو۔ اور پھر انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1286 حدیثیں بیان کی، انہوں نے کتنی؟ 1286، اور پھر 93 ہجری میں 103 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، 103 سال کی عمر میں وفات پائی، اور بصرہ میں وفات پائی۔ مالدار تھے، کس وجہ سے وہاں پہنچے؟ مدینے سے وہاں پہلے دمشق تھا، وہاں بصرہ میں فوت ہوئے، کیا وجہ ہے؟ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخ پڑھنے سے ملے گا۔ اور
صحابہ کرام کا دور جو ہے نا 105 ہجری تک مانا جاتا ہے کہ 105 ہجری تک صحابہ کا وجود تھا. اس کے بعد صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یہ 103 جو سال میں 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے. مطلب چند صحابہ اس وقت موجود تھے جب یہ موجود تھے. تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز کا طریقہ چل رہا ہے. آئندہ انشاءاللہ اس کی قسط نمبر 4 ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اور آپ کو بیان کریں گے جو صرف جماعت المسلمین کرتی ہے اور فرقہ کوئی نہیں کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ حق والی جماعت جماعت المسلمین ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی جہاں پر کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, تو اس وقت یہی پیشن گوئی موجود ہے کہ اس وقت ایک جماعت جو 73 فرقوں میں ہوگی وہ ایک جماعت حق والی جماعت المسلمین ہوگی اور اس کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا اور باقی فرقوں سے علیحدہ ہونے کا حکم فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7084. تو میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش گوئی کبھی غلط ہو نہیں سکتی. باقی لوگ تو آپ کو چکر میں ڈالیں گے جی یہ آج بنی ہے پہلے کہاں سی, یہ سب پہلے کہیں بھی چیز صحیح بخاری میں موجود ہے, نام مسلمین قرآن مجید میں موجود ہے. جماعت المسلمین کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ کسی حدیث میں نہیں ہیں. اب بعد میں کون بنا, جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ بات والا ہے یا جس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے وہ بات والا ہے. فیصلہ آپ خود کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھ کر حق قبول کرنے, حق پر عمل کرنے, حق کی دعوت دینے, حق والوں کا ساتھ دینے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.